دیا تھا اسی کو لوٹانا یا دینے والے سے دیگر کام میں استعمال کی اجازت لینا ہوتا ہے۔ واپس لوٹانے یا اجازت لینے میں دشواریاں ہوتی ہیں۔ اس کو میں آپ کو یوں سمجھاؤں کہ اگر آپ سے اس لیے چندہ لیا کہ اب مدرسہ بنا رہے ہیں، آپ اس میں چندہ دے دیں۔ اب مدرسہ بنانے کے لیے آپ نے چندہ دیا، تو اب مدرسہ بنانے کا جو چندہ ہے نا، وہ مسجد بنانے میں استعمال کرنا ناجائز ہے۔ اگر مدرسہ بنانے کے بعد بچ بھی گیا تو جس نے مدرسے کے لیے چندہ دیا تھا اس کو واپس دینا پڑے گا، یا پھر اس سے اجازت لے اور وہ اجازت دے دے کہ ہاں بھائی تم کسی مسجد میں یا فلاں کام میں یا جس نیک کام میں چاہو خرچ کر لو، وہ اجازت دے تب ہوگا، ورنہ دینا یہ ضروری ہے۔ اور آج کل اس میں بہت غفلت ہے، وہ کسی ایک نام پر چندہ لے لیتے ہیں اور باقی سارے کام عام طور پہ لوگ اس سے کرتے ہیں، تو یہ ثواب کے بدلے الٹا گناہ گار ہوتے ہیں۔ عرف و عادت سے ہٹ کر اس طرح اگر یہ کریں گے تو ظاہر گناہ گار ہوں گے۔ تو ہم مطلب چندہ کرنے میں بہت احتیاطوں سے کام لیتے ہیں، اور اس سلسلے میں کافی عرصہ ہوا ہے، کتاب بھی دی ہوئی ہے ایسے بھائیوں کو، چندے کے بارے میں سوال جواب، تو اس میں بھی اس طرح کے باریک احکام بیان کیے گئے، اور جو بھی چندہ کرتا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ سیکھے کہ چندہ کس طرح کیا جاتا ہے اور کیا کیا اس کے شرعی احکام ضرورت کے جو مسائل ہیں وہ سیکھنا فرض ہے اس پر۔ اور جو چندہ دیتا ہے اس پر بھی فرض ہے کہ وہ بھی سیکھے کہ چندہ کس کس کو دیا جا سکتا ہے۔ چندہ دینے کو تو لوگ غیر مسلم کو بھی دے دیتے ہیں پیسے اٹھا کے، تو یہ تھوڑی چلے گا۔ اور زکوٰۃ دینی ہے تو اب زکوٰۃ دینے والے کے لیے یہ فرض ہے کہ اس کو پتا ہو کہ زکوٰۃ کس کس کو دینی ہے، تو جس جس کو اٹھا کے دے ہی دیتے نا، تو زکوٰۃ تو اگر وہ زکوٰۃ کے مد میں نہیں دی تو زکوٰۃ تو ہوگی نہیں، اور زکوٰۃ یوں ضائع ہو رہی ہیں لوگوں کی علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ دونوں ہی کو سیکھنا ضروری ہے، چندہ لینے والے کو بھی اور چندہ دینے والوں کو بھی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو بہرحال یہ کہ میں نے عرض کیا نا کہ جیسے ہم چندہ لیتے ہیں تو ہمیں مطلب اس میں وہی دشواریاں آتی ہیں بعض اوقات کہ اگر ایک مقصد کے لیے لیا کہ بھئی ہم مسجد بنا رہے ہیں، ہم کو چندہ دے دو، عام طور پہ ہمارے یہاں ہوتا ہے مسجد بنا رہے ہیں، چندہ دو چندہ دو چندہ دو، مسجد کے لیے چندہ لیا، اب مسجد کمپلیٹ ہو گئی، اب چندہ کیا کرے؟ اس نے تعمیر مسجد کے لیے دی ہے، اب تو ضروری ہے کہ اس کو واپس دے۔ اچھا، یا اب وہ ہم کو کنواں کھدوانا ہے پانی کے لیے، تو اس میں لوگ زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، یار مسجد کے لیے پانی کی ترکیب کرو، لوگ وضو کریں گے ثواب بہت ملے گا۔ اب وہ کنواں کھدوانے کے لیے پیسے تو لیے، یہ تو جائز ہے، دینا بھی جائز ہے۔ اب کنواں کھدوانے کے لیے پیسے لیے، سپوز کرو 1,00,000 روپے، اور کام ہو گیا 60,000 میں، اب یہ 40,000 کا کیا؟ تو 40,000 کے لیے واجب ہے کہ جس نے 1,00,000 دیے تو اس کو بول دے کہ بھائی یہ 40,000 آپ کے بچ گئے، آپ لے لیجیے، یہ واجب ہے، ورنہ تو گناہ گار ہوگا۔ یا اس سے یوں کرے کہ یہ 40,000 آپ کے بچ گئے، کیا کرنا ہے اس کا؟ تو وہ بھلے وہ بول دے کہ اب آپ مسجد کی تعمیر میں ڈال دو یا مدرسے کی تعمیر میں، یا جو بھی آپ چاہو نیک کام کر لو، تو اب یوں اجازت ہو جائے گی۔ اجازت لینی ضروری ہے ورنہ کام نہیں چلے گا، یا لیتے وقت ہی ساری اجازتیں لے لے، ہم یہی کوشش کرتے ہیں، ذہن یہی دے رہے ہیں صاحب بھائیوں کو کہ لیتے وقت یہ ساری اجازتیں لے لی جائیں تاکہ مطلب ہم گناہ میں نہ پڑے۔ لہذا آپ سے مدنی التجا ہے کہ اگر آپ رقم کے اصل مالک ہیں تو ہاں یہ بھی اجازت دینے والا بھی وہی ہے کہ جو پیسے جس کی ملک ہے، اب پیسے ان کے ہیں، دینے چندہ یہ آئے ہیں، اب ان سے اجازت لینا کوئی مفید نہیں ہے، یہاں بول دیں گے تبھی ویلڈ نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ یہ ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ تو یوں بولتے ہیں ہم نے تو وہ وضو خانے کے لیے چندہ دینا تھا، اور یہ بولتے ہیں کہ بچ گئے تو ہم تو مسجد کے فرش میں بھی لگائیں گے اس کو، اور پنکھے اور بتیوں کی بھی ہم کو ضرورت ہے تو اس میں بھی ڈال دیں گے، تو یہ ہاں میں آنا کر دے کیونکہ آپ نے کہا کہ وہ جاؤ وضو خانے کے لیے دے آؤ۔ تو ان کے لیے ان پر بھی ضروری ہے، واجب ہے کہ اگر یہ اجازت دینا چاہتے تو پوچھیں، ورنہ کہہ دیں کہ بھئی ہم تو صرف وضو خانے کے لیے دیں گے، تو یہ پوچھے بھی اگر یہ انٹرفیئر نہ